میں امداد سومرو چیئرمین نیب کے تقرر کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اتفاق ہو گیا ہے، اور جن کو چیئرمین نیب لگانے پر اتفاق ہوا ہے، فیصلہ ہوا ہے، ان کا باضابطہ نوٹیفیکیشن ہوگا، تو پھر عمران خان صاحب اسی طرح کنٹینر پر چڑھ کر چیخیں گے، چلائیں گے، جس طرح اس وقت الیکشن کمیشن کے خلاف چیخ اور چلا رہے ہیں۔ اور معاملہ ہے کل ہونے والے انتخابات کا، وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا جو رن آف الیکشن ہے، ری پولنگ ہے، اس کا، اور اس کے لیے جوڑ توڑ عروج پر ہے، انتہا درجے پر پہنچی ہوئی ہے۔ اور معاملہ شیخ رشید صاحب کا، جو پہلے دھمکیاں دیتے تھے، خونی انقلاب کی باتیں کرتے تھے، اب وہ ترلے کر رہے ہیں، اب ان کی ڈیڈ لائنز بدل گئی ہیں، اب ان کو اگست میں انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے، اب وہ اکتوبر نومبر تک چلے گئے۔ یعنی عمران خان صاحب کا جو ٹارگٹ تھا، اب وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائیں گے۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں انتخابات کی، ضمنی انتخابات کی۔ ضمنی انتخابات کہہ رہا ہوں، ضمنی انتخابات تو ہو گئے، ضمنی انتخابات کے نتیجے میں جو چینج آیا ہے، جو نمبر گیم جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، تو اس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کون بنیں گے، یہ فیصلہ اہم ہو گیا۔ حمزہ شہباز برقرار رہ پاتے ہیں یا نہیں رہ پاتے، کل ہوگا یہ فیصلہ، کل ہوگی پولنگ، عدالت کے حکم پر ریکاؤنٹنگ ہوگی۔ اور معاملہ یہ ہے کہ عدالتیں اگر سیاسی فیصلے کرتی ہیں نا، تو پھر سارے عدالتوں پر تنقید کرتے ہیں، اور خاص طور پر عمران خان صاحب پھر عدالت کے اوپر براہ راست حملہ ہو جاتے ہیں، اور لیکن معاملات خود عدالتوں میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جی ہمارے ججوں اور جرنلوں کے منہ کو لہو لگا ہوا ہے سیاست میں مداخلت کا۔ تو ابھی ہر معاملے پر، ابھی وزیر اعلیٰ کا انتخاب جو ہوا تھا اپریل میں، وہ انتخاب نہیں ہونے دے رہی تھی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ قائد اعظم، اس کے لیے مسلم لیگ نون عدالت میں چلی گئی، عدالت نے آئینی پروسیجر کے تحت انتخابات کروانے کا آرڈر کیا، اس کے اگینسٹ چلے گئے پھر دوبارہ ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے، سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، دوبارہ انتخابات کروا لیتے، ریکاؤنٹنگ کروا لیتے ہیں، ری پولنگ کروا لیتے۔ تو اب ری پولنگ والا معاملہ ابھی ہوا نہیں ہے، تو پہلے عدالت دوڑے پہنچے کہ جی یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ بڑا کمال آرگومنٹ دیا فیصل چودھری صاحب نے، فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آپ کچھ ایسا کریں کہ ہمارا کام سیدھا ہو جائے، ہمارا کام سیدھا رہے۔ جج صاحبان کو عدالت میں آرگومنٹ وہ کر رہے تھے، بیسیکلی وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست گئی تھی، رانا صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم مطلب کچھ ارکان ادھر ادھر ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، ہم تو کسی آسانی سے تو اپنی حکومت جانے نہیں دیں گے۔ تو وہ پولیٹیکل ایک اسٹیٹمنٹ تھی، اور ایسا ہو بھی رہا ہے، ایسا کیا بھی جا رہا ہے۔ تو معاملہ الیکشن دو جگہوں پہ پی ٹی آئی لڑ رہی ہے، ایک الیکشن میدان میں لڑ رہی ہے، اور دوسرا الیکشن وہ اپنا لڑ رہی ہے عدالت میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے 2021 میں، اس وقت بھی مارچ 2021 میں، اس وقت بھی تحریک انصاف میدان میں آنے سے پہلے عدالت چلی گئی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان چلی گئی تھی، پھر صدارتی ریفرنس بھیج دیا تھا، پھر صدارتی ریفرنس واپس لے لیا تھا، پھر شو آف ہینڈ کے ذریعے کہا تھا عدالت کو کہ عدالت آرڈر کرے، سپریم کو صدر نے سوال پوچھا، وہ خیر وہ بعد میں وہ والا ریفرنس تو واپس ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر جو انتخابات ہوئے، اس میں جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہوا، اس میں بھی صدارتی ریفرنس لے کر عدالت میں چلی گئی۔ تو تحریک انصاف میدان میں 17 جولائی کو انہوں نے ثابت کر لیا کہ میدان میں وہ لڑ سکتے ہیں، جیت سکتے ہیں، لیکن میدان کے ساتھ ساتھ عدالت میں ضرور جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ سائنس سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ اپنے آپ کو تگڑا سمجھتے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ آپ تگڑے ہو، تو پھر عدالت میں کیوں جاتے ہو؟ عدالت کیسے روک سکتی ہے کسی کو اپروچ کر کے وفاداری تبدیل کرنے سے؟ کوئی عدالت روک ہی نہیں سکتی۔ مطلب اگر تحریک انصاف کے 10 ارکان یہ فیصلہ کر لے کہ جی ہم نے نہیں حاضر ہونا کل، فرض کر لیتے، تو عدالت کیا کہے گی؟ نہیں، آپ نے ہر صورت اگر ووٹ دینا ہے، عدالت تو نہیں کہہ سکتی۔ عدالت اس کے بعد جب معاملہ ہوگا الیکشن کے بعد، تو پھر عدالت جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے سکتی ہے، اپنا بتا سکتی ہے کہ جی قانون توڑا گیا ہے، خلاف ورزی ہوئی ہے، یہ اہل رہے نا اہل رہے، سیٹ پر رہیں گے، ڈی سیٹ ہو جائیں گے، یہ پھر عدالت کا معاملہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر تحریک انصاف الیکشن میں بعد میں جاتی ہے، عدالت میں پہلے جاتی ہے۔ تو اب عدالت میں کھڑی ہوئی ہے کہ جی دیکھیں ہماری میجورٹی ہوگی، اب ہمیں ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ روکیں ان کو۔ تو عدالت، میرا نہیں خیال کہ کوئی قانون ایسا ہے عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ جی کسی کو، جو عدالت میں ہوا بھی، انہوں نے کہا کہ جب کسی کو زبردستی حکومت روکے گی یا کوئی کسی کو زبردستی ووٹ ڈالنے سے روکے گا، تو پھر فوجداری معاملہ ہوگا، پھر ہم اس پر لے لیں گے ایکشن لے لیں گے۔
اور یہ بھی کہا جج صاحبان نے کہ یار ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کے لیے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہم. مجھے ایک بڑی مشہور فلم یاد آ رہی تھی، وہ جانی LLB، اس میں بڑا اس طرح کا سین ہوتا ہے، جج صاحب یار میں بیٹھا ہوں نا، آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں یار آپ، مطلب تو وہ اسی طرح کی سین ہے کہ جج صاحبان نے کہا یار ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ الیکشن تو جا کر لڑیں، نہیں ہمیں الیکشن آپ جتوا کر دیں، مطلب ہم ایسا کام کریں کہ ہمارا الیکشن سیدھا ہو جائے. تو خیر رانا ثناء اللہ صاحب والے معاملے پر عدالت نے PTI اور مسلم لیگ قائد اعظم کے وکلاء سے کہا ہے کہ جی رانا صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس پر آپ لے آئیں، وہ ٹھوس شواہد لے آئیں، تو دیکھتے تو اپنا جو کارروائی تھی ملتوی کر لی غیر معینہ مدت تک. لیکن ایک اور دلچسپ چیز تھی، PTI کے وکیل نے کہا کہ جی یہ عطا تارڑ نے اور راحیلہ خادم حسین نے ہمارے ارکان کو آفرز کیے ہیں، اور ہمارے ایک رکن جو ہے سعود مجید صاحب، ان کو 40 کروڑ روپے میں خرید کر ان کو ترکی بھیج دیا گیا، عدالت سو موٹو لے. اب یہ عدالت میں کھڑے ہو کے بات کرنے والی جب ہوتی ہے نا، یہ سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، وکیل عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سو موٹو لے. خیر وہ جج صاحبان نے کہا کہ جی وہ تو چیف جسٹس صاحب لے سکتے، ہم نہیں لے سکتے، لیکن عدالت میں کہہ رہے 40 کروڑ روپے، پھر عدالت میں کہہ رہے راحیلہ خادم حسین اور عطا تارڑ نے 25 کروڑ روپے کی آفر کی ہے، اور راحیلہ خادم حسین نے ہمارے ارکان سے رابطے کیے ہیں. تو ممکن ہے رابطے ہوئے ہوں. اب یہ کیونکہ اگر مسلم لیگ نون آصف زرداری یہ کر رہے ہیں ایسا کچھ، تو غلط کر رہے ہیں. لوگوں کی خرید و فروخت کرنا، وفاداری تبدیل کرنا، یہ سلسلہ رکے گا نہیں. لیکن چھیڑا کتنے سے پئی، مطلب آغاز کس نے کیا تھا؟ پہلا استعفیٰ دکھایا تھا مسلم لیگ نون کے جو MPA ہیں جلیل شرک پوری صاحب، ان کا پرویز الہی صاحب نے، اور تب تو پیچھے بڑے وہ ڈھول بجا رہی تھی. تو ایک تو ثبوت آ گیا کہ جنہوں نے ایک بندے کی وفاداری تبدیل کروائی ہے. اس سے پہلے فیصل نیازی صاحب کا ریزائن آ گیا. تو ریزائن کروانا یہ ظاہر ہے یہ وہ اچھی چیز ہے یار، وہ کہہ رہے میں اپنی جماعت سے خوش نہیں ہوں لہٰذا میں ریزائن کر کے میں سائڈ پہ ہو رہا ہوں. اگر وہ ریزائن ہو گیا اور پھر اس کے بدلے میں اگر ریزائن آ گیا سعود مجید کا، میرا سوال ہے کہ سعود مجید کا ریزائن حلال ہو گیا اور جلیل شرک پوری کا ریزائن حرام، وہ کیسے؟ جلیل شرک پوری حلال وہ کیسے؟ آپ کو جو چھوڑ کے جائے وہ چور ڈاکو، اور جن کو آپ ملا لیں وہ کیا؟ تو دونوں طرف سے ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک طرف سے ہو رہا ہے. لیکن آغاز جو ہوا ہے نا اس بار بھی، ابھی یہ جو CM کا انتخاب جو ابھی 22 کو ہونا ہے، وہ ابھی تو رزلٹ نہیں آیا تھا نا. جو 17 جولائی کا ضمنی انتخابات جو فیصلہ کن رزلٹ تھا، وہ الیکشن ابھی نہیں ہوا تھا. تو اس سے پہلے فیصل نیازی کا ریزائن کروا دیا گیا تھا، اس سے پہلے جلیل شرک پوری سامنے آ گئے تھے، اس سے پہلے تحریک انصاف کے لوگ، فواد چودھری صاحب، سارے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کے 7-8 لوگ توڑ لیے ہوئے ہیں. تو جب آپ توڑو تو چمتکار، اور دوسرے کریں تو پھر وہ مطلب ہے وہ وہی جو کہتے ہیں فلمی ڈائلاگ. تو مطلب ایسا نہیں ہو سکتا. تو خود پھر دوڑے عدالتوں میں جاتے ہیں. تو پھر اگر کرتے ہو تو پھر بھی برداشت بھی کر لو. پھر سیاسی مقابلہ اگر اسی طرح کرنا ہے ایک دوسرے کا تو پھر وہ بھی کریں گے، آپ بھی کریں گے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ووٹر بکتا ہے، تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ صرف آپ کا بکے گا، پھر نون لیگ والا بک رہا ہوگا، پھر آپ نے بھی پیسے لگائے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، تو پھر جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے کل وہ جیت جائیں گے. اگر ٹوٹل منڈی لگی ہوئی ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہو، تو پھر اگر منڈی لگی ہوئی ہے تو پھر منڈی میں تو وہی بھاری ہوتا ہے جس کے پاس دھن دولت زیادہ ہوتی ہے. اب ایک چیز اور آئی، نون لیگ کو اپسیٹ ہوا ہے اس میں، ان کے لیے، نون لیگ کے لیے ظاہر بری خبر ہے، اللہ سے تندرستی دے. زعیم قادری صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، بڑا پرانا تعلق ہے 2000 سے. جب مشرف کے دور میں لاہور آیا تھا تب وہ سڑکوں پر مسلم لیگ نون کے لیے مارے کھایا کرتے تھے. زعیم قادری، خواجہ سعد رفیق، سردار ذوالفقار کھوسا، ان لوگوں کی تحریک ہے، جدوجہد ہے. تو بہرحال تو زعیم قادری صاحب کی اہلیہ جو ہے، زعیم صاحب تو مسلم لیگ نون چھوڑ گئے تھے 2018 کے انتخابات، ان کے انتخابات آزاد حیثیت میں لڑے تھے انہوں نے. ان کی اہلیہ جو ہے عظمیٰ زعیم بخاری صاحبہ، وہ جو ہے وہ ہو گئی ہیں علیل. ان کے لیے، ان کو کرونا، زعیم سے میری بات ہوئی اپنی، تو وہ بتا رہے تھے کہ جی ان کی اہلیہ کو ہو گیا تھا ایک سائیڈ جو ہے جسم کی وہ سن ہو گئی تھی، تو بخار شخار بھی رہ رہا تھا. تو بہرحال فائنل یہ ہوا کہ جی مسلسل 3-4 دن بخار کے بعد پتہ چلا کہ وہ اپنا ان کو کرونا ہو گیا ہوا ہے. خود بھی کرونا میں، ان کہہ رہے ہیں میرے بیٹے کو بھی کرونا ہے. تو 3 افراد جو ہیں گھر کے کرونا میں. وہ کہہ رہے ہیں اگر کل میری مسز جو ہے ان کی اہلیہ، وہ اگر چلنے کے قابل ہوئیں اور 2-4 گھنٹے وہ دے سکی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی جا کر پولنگ میں اپنے، ان کا جو مینڈیٹ ہے جس کو، تو وہ اس پہ جا کر اپنا ووٹ دینے میں، کو ایوان میں، صوبائی اسمبلی میں کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اگر بالکل بھی وہ علیل ہیں تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ انہوں نے اپنی ایک واضح پوزیشن دے دی کہ جی ہم، اور لگ رہا تھا ان کی آواز سے، بات سے بالکل آواز بیٹھی تھی، لیکن پولیٹیکلی
ظاہر ہے اس کا نمبر وائز اگر نہیں جا سکتی ان کی اہلیہ تو پھر ظاہر ہے نمبر وائز تو مسلم لیگ نون کو اس کا ہوا نقصان، اور بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ایک ووٹ کے لیے بولیاں لگ رہی ہیں، اور ایک ووٹ اگر قدرتی طور پر ضائع ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے تو پھر ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو ہوگا دھچکا۔ لیکن بہرحال اب مقابلہ سخت ہے، جوڑ توڑ عروج پر ہے، اور جو کاریگر ہیں بڑے بڑے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، نون حمزہ شہباز کی پوزیشن بہت بہت بہتر ہے، بہت بہتر۔ وہ کاریگر بھی یہ نہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے اللہ کے گھر کہ جیت جائیں گے۔ تو وہ بڑے کاریگر، بڑے کھلاڑی جن کو میں نے بتایا تھا کہ جنہوں نے مینیج کیا ہوا تھا اپنا اپریل میں وہ جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کو، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر ہے۔ تو بہرحال اب زیادہ کل چند گھنٹے ہیں اور کل پولنگ ہوگی، پتہ چل جائے گا، رزلٹ آ جائے گا کہ کون بھاری ہے۔ حمزہ شہباز حکومت بچا پاتے ہیں، نہیں بچا پاتے، حمزہ شہباز کی حکومت جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے پھر تو پاکستان میں ایک نیا سیاسی ماحول بنے گا، نئی وہ اپنا جو ہے سب کو حکمت عملی بنانی پڑے گی، سیاست ایک نیا رخ اختیار کرے گی۔ شیخ رشید صاحب مگر مایوس ہیں سب کچھ کے باوجود۔ شیخ صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کل پرویز الہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، لیکن شیخ رشید صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ صاحب نے کہا تھا جی 45 دن میں الیکشن جو ہے وہ صورتحال چینج ہو جائے گی۔ 45 دن گزرنے کا نام نہیں لے رہے، 31 مئی، پھر جولائی، جون، پھر جولائی، سارا کچھ۔ اب شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اکتوبر نومبر میں انتخابات ہوتے دیکھ رہے ہیں، یعنی ہر 2 مہینے کے بعد 2 مہینے کی ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں، اور اگر انتخابات اکتوبر نومبر تک چلے گئے تو پھر عمران خان صاحب جو ٹارگٹ لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ ٹارگٹ ان کا اچیو نہیں ہوتا پھر۔ تو اس لیے شیخ صاحب نے کہا کہ پہلے کہتے تھے نا، فوج کو کہتے تھے براہ راست، میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہتا ہوں کہ مداخلت کرے اور وہ انتخابات کروائے، عمران خان کو انتخابات دلوائیں ورنہ خونی انقلاب آئے گا۔ اب وہ کیسے میں سپریم کورٹ کو درخواست کرتا ہوں کہ جی آپ ہی دیکھ لیں، ملک کا نقصان ہو رہا ہے، لہٰذا آپ مداخلت کریں اور آپ معاملات کو دیکھ لیں۔ یہ اب شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، شیخ صاحب کی ویسے بھی بہت سی باتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر باتیں مطلب بونگیاں ہی ثابت ہوتی ہیں، ادھر وہ صرف میڈیا پر رہنے کے لیے، اس دن کی ہیڈ لائن میں رہنے کے لیے شیخ صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اب شیخ صاحب کی زبان جو ہے، لب و لہجہ 17 جولائی کے انتخابات کے باوجود شیخ صاحب کا لب و لہجہ جو ہے کچھ دھیما ہے، کچھ نیچے نظر آ رہا ہے کہ شیخ صاحب کو بھی لگ رہا ہے کہ نہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ اچھا جی، اب چیخنے کا وقت دوبارہ کنٹینر پہ چڑھنے کا وقت آیا جاتا ہے، کیونکہ کنٹینر سے عمران خان صاحب کو اتارنے والی یہ 2014 کا جو دھرنا تھا، اس دھرنے کو انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر ناکام بنانے والی جو شخصیت ہے ان کو چیئرمین نیب لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میری بات ہوئی ہے اس معاملے پر اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب سے، تفصیلی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی بالکل آفتاب سلطان پر اتفاق ہو گیا ہے، مسلم لیگ نون نے نام دیا تھا اور راجہ صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر اس کو اپوز نہیں کیا، اتفاق ہو گیا، اور آفتاب سلطان جو ہے وہ اب بنیں گے ڈی جی، اپنا چیئرمین نیب۔ اگر میں پہلے ڈی جی کہہ گیا ہوں تو معذرت، کیونکہ وہ ڈی جی ایف آئی بھی رہ چکے ہوئے، وہ بن رہے ہیں چیئرمین نیب۔ اب وہ بنے ہیں آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کی مشاورت سے۔ باقی تو لیگل پروسیجر تھا نا، خانہ پوری تھی جو ہوئی ہے راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب کے درمیان، کیونکہ جو آفتاب سلطان صاحب ہے یہ اپرائٹ قسم کے آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ 2002 میں مشرف کا جو ریفرنڈم تھا 2002 کا، اس میں سرگودا میں تعینات تھے، پولیس افسر تھے، پولیس کا ان کا پورا کیریئر ہے۔ اس وقت مشرف نے کہا تھا کہ جی مجھے وہاں پر ٹھپے پہ ٹھپے چاہیے مجھے ریفرنڈم میں، حالانکہ ریفرنڈم کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ ریفرنڈم میں عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، ریفرنڈم میں یہ عمران خان صاحب جو ان کے علاوہ ریفرنڈم میں کوئی نہیں تھا، تو اس میں آفتاب سلطان صاحب نے انکار کر دیا تھا کہ جی نہیں، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، لوگ آتے ہیں ریفرنڈم میں کریں، میں لوگوں کو بھر کے گاڑیاں پولیس بھیج کر تھانے اپنے استعمال نہیں کر سکتا، انہوں نے انکار کیا تھا۔ مشرف کو ابھی آمریت شروع ہوئی تھی، ابھی تو وہ جو آغاز تھا نا آمریت کا، وہ تو ابھی مشرف ابھی چڑھتا سورج تھا جس کو سارے سلام کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب یوں جھکے کھڑے ہوئے تھے مشرف کے سامنے، اور عمران خان صاحب کو لگ رہا تھا کہ میں وزیر اعظم یہیں سے بنوں گا، اس لیے مشرف کے چیف پولنگ ایجنٹ بنے ہوئے تھے اس کے ریفرنڈم کے۔ تو خیر، اچھا مختصراً یہ صاحب جو ہیں آفتاب سلطان، یہ وہ افسر ہیں جو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی بڑے عہدوں پر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے دور میں بھی، اور ان کی شہرت جو ہے، ایک چیز پاکستان میں انٹیلیجنس کی ایجنسی ایک سمجھی جاتی ہے، آئی بی وغیرہ، باقی سارے کے سارے جو کچھ کوئی ہوتا تھا تو ان سے جا کر درخواست کرتے تھے کہ جی ہمیں اس میں مدد چاہیے، یا ہماری جو فوج کے، خیر آئی ایس آئی جو ہے وزیر اعظم کے ماتحت ہے، لیکن ایم آئی اور دوسرے
یہ جو سلطان آفتاب سلطان صاحب ہیں، ان کو یوسف رضا گیلانی صاحب نے DGIB لگایا تھا. اس وقت ہمارے ہاں دہشت گردی عروج پر تھی، اور سول ملٹری جو تھے وہ فرق بہت زیادہ تھے. تازہ مارشل لا والے مشرف صاحب گئے ہوئے تھے اقتدار سے، ان کا اقتدار ختم ہوا تھا، تو ان کو IB چیف لگا دیا تھا. انہوں نے IB کو اسٹرانگ کیا تھا. انہوں نے IB کو پیپلز پارٹی کے زمانے میں اس قابل بنا لیا تھا کہ IB ڈٹ کر اپنا کام کر سکے. میں کہہ رہا ہوں ڈٹ کر اپنا کام کر سکے. نواز شریف صاحب کے زمانے میں، اچھا پھر راجہ پرویز اشرف صاحب آئے تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا تھا، گیلانی صاحب چلے گئے. لیکن پھر 2013 کے انتخابات میں جب نواز شریف کی حکومت آئی تو اس وقت IG پنجاب تھے. راجہ پرویز اشرف کے دور میں جب ہٹائے گئے تو IG پنجاب لگا دیے گئے. لیکن اس کے بعد جب دوبارہ نون لیگ کے زمانے میں 2013 سے 18 تک DGIB رہے تو انہوں نے IB کو اتنا مضبوط کر لیا کہ آپ کی سوچ ہے دوسرے ادارے والے جو ہے وہ ذرا پریشان ہو گئے کہ یار یہ کتنا بڑا. انہوں نے پھر جو ایک تھا ترا امتیاز تھا لوگوں کے فون ٹیپ کرنے کا اور سارا کچھ، انہوں نے کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا IB نے. ہوا یہ کہ جب عمران خان صاحب نے 2014 کے دھرنے دیے تھے اور اس دھرنوں کے دوران وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جنرل راحیل شریف کو جو مختلف آرٹیکلز میں اور خبروں میں چیزیں آ چکی ہوئی ہیں، ابھی اس کی کوئی تردید نہیں آئی کبھی بھی. تو جب نواز شریف صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کو اپنے بلایا وزیر اعظم ہاؤس میں اور ان کے سامنے کچھ فون ٹیپ رکھ دی. اس وقت کے ISI چیف ظہیر الاسلام، جو کل پرسوں اس دن الیکشن والے دن 17 کو اعزاز سید کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے، کوئی سوال کا جواب نہیں تھا ان کے پاس، دھرنوں سے متعلق سوالات تھے، تو اس وقت وہ انہوں نے ٹیپس دے دیں اور وہ سارا کچھ بتا دیا کہ جی یہ سارا کچھ کر رہی ہے آپ کے افسر جو ہے جنرل صاحب ظہیر الاسلام صاحب حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں بیٹھے. تو انہوں نے کہا راحیل شریف صاحب نے کہ جی میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا. کارروائی کوئی نہیں ہونی تھی، لیکن ایک چیز سامنے آ گئی کہ یار کھل گئی ہے بات بھائی، کہ یار دھرنوں کے پیچھے کون ہے، بات ثبوتوں کے ساتھ سامنے آ گئی ہے. انہوں نے نواز شریف صاحب کو ٹھنڈا کیا تھا کہ جی آپ ذرا مہربانی کر لیں، آپ کچھ نہ کریں، میں کچھ کرتا ہوں. کرنا کیا تھا، سارے ملے ہوئے تھے. تو یہ کارنامہ تھا آفتاب سلطان صاحب کا. اب وہ آفتاب سلطان صاحب آصف زرداری کے دور میں بھی DGIB رہے، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی DGIB رہے. اب وہ ان کو چیئرمین نیب بنانے کا پر اتفاق ہو گیا، فیصلہ ہو گیا ہے. اب سوچیں کہ جس شخصیت نے عمران خان صاحب کو اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے، انہوں نے کوئی نون لیگ کو یا کسی کو وہ نہیں پہنچایا. اس وقت کی حکومت کے خلاف ہونے والی سازشیں، انٹیلیجنس بیورو کا کام یہی ہے. انٹیلیجنس بیورو جو ہے وہ اب تو خیر CTD وغیرہ بھی ساتھ ان کے لنک ہے، لیکن اس وقت تک تو یہی تھا نا. تو انٹیلیجنس بیورو جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے براہ راست وزیر اعظم کو کہ جی ملک میں کیا چل رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، وہ رپورٹس کر رہے ہوتے. ہاں سازش کرے تو پھر وہ ان کا کردار دوسرا ہو جاتا ہے. تو ان کا کام یہی تھا، انہوں نے اپنا کام کیا، انہوں نے کام کر کے وزیر اعظم صاحب کو بتا دیا کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے، وہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. تو عمران خان صاحب کی وہ جو پھر جاوید ہاشمی صاحب نے بھی کھڑے ہو کر تقریر کی تھی کہ جی ان کا یہ جوڈیشل مارشل لا لگوانے جا رہے ہیں عمران خان صاحب، اور انہوں نے تقریر کر کے بھانڈا پھوڑ دیا تھا اور عمران خان صاحب کے دھرنے سے پھونک نکل گئی تھی، ہوا نکل گئی تھی. تو جنہوں نے دھرنوں سے ہوا نکالی تھی وہ لگنے جا رہے ہیں چیئرمین نیب، اور چیئرمین نیب وہ لگیں گے. تو کل خبر تھی نا کہ ظاہر شاہ جو قائم مقام چیئرمین نیب ہے، انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو انکار کر دیا ہے کہ جی ہم یہ مقدمات کیسے کھولیں گے، فوراً نہیں کھول سکتے. BRT عمران خان کی حکومت کے خلاف BRT ہو گیا، بلینٹری سونامی ہو گیا، اور وہ مالم جبہ اور خیبر بینک وغیرہ کے مقدمات ہم نہیں کھولیں گے. انہوں نے باقی چیلنج بھی کیا کہ جی یہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، ہمارے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے. تو اب میرٹ پر جب آ کر آفتاب سلطان صاحب مقدمات کھولیں گے تو سوچیں سب سے زیادہ کون چیخے گا، عمران خان ہی اور کون. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.